دوستوں آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے اور تیسرے اتوار کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں اللہ رب العالمین کا جو مبارک نام لے کر حاضر ہوا ہوں وہ نام ہے یا قادرو، یعنی ایک قدرت والے، اور یا قہارو یا جبارو۔ یا قادرو کے معنی ہے ایک قدرت والے۔ اللہ والوں، جس کی ہمارے رب کی جو قوت ہے وہ ہر ذرے ذرے پر، اختیارات ہر ذرے ذرے پر ہیں، اور آپ نے وہی صفت یا قادرو سے رب کو پکارنا ہے۔ آج ماہ رجب کے تیسرے اتوار کے دن یا قادرو اور یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو یہ جلالی اسماء اعظم ہیں۔ یہ اتنے جلالی اسم اعظم ہیں کہ اللہ والوں صرف ایک بار اس عمل کو پڑھنے سے پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق آپ کی جھولی میں آ جاتا ہے۔ یا قادرو یہ اللہ پاک کا وہ اسماء اعظم ہے جس سے اگر اللہ پاک کو پکارا جائے تو رب راضی ہو جاتا ہے، رب کی رحمتیں اپنے جوش میں آ جاتی ہیں، اور اللہ والوں ہماری تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ خدا را اس عمل کو معمولی بد سمجھنا، یہ وہ مبارک وظیفہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں منٹوں سیکنڈوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یہ خاص وظیفہ اگر پڑھ لیا تو آپ کی تمام مراد، تمام حاجتیں منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ رب کریم سے جو مانگو گے، منہ سے نکلی ہر دعا، ہر بات تقدیر اور نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں، یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص عمل پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اتنا تیر بہدف وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص عمل ہے کہ صرف ایک بار پڑھنے سے، صرف ایک بار اگر اس کا ورد آپ لوگ کر لیں تو پورے سال کا رزق اور پورے سال کی دولت آپ کے نصیب اور آپ کی تقدیر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، لیکن آپ لوگوں نے تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ والوں یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ یہ اتنا مستند وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، ہر کوئی کامیابیوں کے راز نہیں بتاتا، لیکن اللہ والوں ہمارے اس چینل پر آپ کو ہمیشہ وہ وظیفے ملیں گے جن کا وجود ہے، جو آزمودہ ہیں، جو کامیابی کی طرف لے کر جانے والے ہیں۔ یا قادرو یہ اللہ رب العالمین کا وہ مبارک نام ہے، یہ وہ صفت ہے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جب اس نام کو یا قادرو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور جلالی اسماء اعظم جو ہے یا قہارو یا جبارو، اللہ والوں وہ آپ کے رستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ہونے لگتی ہے۔ اللہ والوں یہ کامیابیوں کی طرف لے کر جانے والا دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، ایک بار اللہ پاک کو اس نام سے پکارنے کی دیر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو دوستو، ویسے ہی رجب کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے 20 دن گزر چکے ہیں، آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، 21 تاریخ ہے، تیسرے اتوار کا دن ہے۔ اللہ والوں ابھی بھی وقت ہے، اللہ کو راضی کر لو، کیونکہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا، اور قرآن کریم اللہ پاک کی وہ کتاب ہے، آسمانی کتاب، جس کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ تو دوستو، اس وظیفے کو آج خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 21 تاریخ آ جائے، ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کا دن آ جائے، تو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے،
اس عمل کو ہرگز بھی عام نہیں سمجھنا، اور وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے جب موقع ملے آپ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ کر رب کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں، رزق کے تمام بند تالوں کو کھلوا سکتے ہیں۔ یہ نصیبوں کو بدلنے والا وظیفہ ہے، تقدیر کو پلٹنے والی تسبیح ہے۔ بس ایک بار ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، یقین کریں مجھے دعائیں دو گے آپ لوگ، خدا کی قسم دعائیں دو گے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسا خاص عمل ہے، بس ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اور چھوٹا موٹا صدقہ بالخصوص کرنے کی کوشش کیجئے گا، اگر ایک مٹھی چاول یا چینی ہی کیوں نہ ہو پرندوں کو وہی ڈال دیجئے گا، لیکن صدقہ کرنے کی کوشش لازمی کریے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دے۔ تو اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 21 تاریخ اور تیسرے اتوار کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔
یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کا بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن پریشان ہر بندہ ہے، ہر بندہ ہی یقین کرے پریشانی کے عالم میں گھرا ہوا ہے۔ تو اگر اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آج ماہ رجب کی 21 تاریخ تیسرے اتوار کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا۔ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ تو دوستو لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھے، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی، اور تھوڑا بہت صدقہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک مٹھی چاول اور چینی بار بڑھ لیں گے تو فائدہ آپ کو ہی بڑھ جائیں گے، زیادہ ملنے لگیں گے۔ اور اگر یہ چیزیں میسر نہیں تو 10-20 روپے بار پڑھ لیں اور اس کو صدقہ کر دیجئے گا، غریبوں کو دے دیجئے گا۔ یقین کریں آپ لوگ دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، مقصد کوئی سا بھی ہو، جیسا میں نے آپ کو بتایا، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، یا پھر کوئی دشمن ہے تنگ کر رہا ہے اس کو زیر کرنا ہے، جو بھی مقصد ہو، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔
ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے
یا قادر اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادر اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادر اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادر اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہارو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، وظیفہ پڑھ لیا بڑی محنت سے، توجہ سے، توکل کے ساتھ۔ اب دیکھیں اجرت کا وقت ہے۔ اب اللہ پاک سے دعا کریں اور دعا بہترین انداز میں کریے گا۔ اللہ والوں، ہم لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، اور وہ غلطیاں کون سی ہوتی ہیں؟ دعائیں صحیح طرح سے نہ کرنا۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر دعا ہی اچھے انداز میں نہیں کرو گے تو کامیابیاں کہاں سے ملیں گی؟ تو دعا اچھے انداز میں کرے، ادب والے انداز میں کرے۔ یہ نہیں کہ جلد بازی میں بس دعا کری اور بس کام ختم۔ نہیں بھائی، دعا بہترین انداز میں کرو، رو رو کر کرو، گڑ گڑا کے کرو، لمبی دعا کرو۔ رٹی رٹائی جو یاد دعائیں ہیں نا، رب کو تمہاری ان رٹی ہوئی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے کہ سپیڈ سے رٹی ہوئی دعائیں پڑھی اور بس۔ اللہ والوں، ایسا نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر دعا دل سے کری
اور روتے ہوئے کری، تڑپتے ہوئے کری، پھر دیکھیں رستے کیسے کھلتے ہیں، کیونکہ ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے اور جو وظیفہ آپ نے پڑھا ہے یہ آج کے دن کا سب سے خاص عمل ہے۔ اور اگر کچھ چینی وغیرہ آپ نے رکھا ہے تو اس کو پرندوں کو ڈال دیں، چھت پہ ڈال دیں، پرندے کھا لیں گے۔ اگر چینی رکھی ہے تو چونٹیوں کو ڈال دیں، تو پھر وہ یہ عمل آپ کا ہو جائے گا، بہترین طریقے سے ہو جائے گا، کیونکہ صدقہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، اور ناگہانی آفات اور بلیات سے بھی آپ کی حفاظت ہوگی۔ تو اللہ والو اس عمل کو لازمی پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ آج ماہ رجب کی 21 تاریخ ہے، تیسرے اتوار کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین یہ دن ہمارے لیے کامیابیوں سے بھرا ہوا بنا دے، آج ہماری مکمل حفاظت فرمائے، ناگہانی آفات اور بلیات سے حفاظت فرمائے اور دشمنوں کے شر سے بھی بچائے۔ اللہ رب العالمین ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، ہمیشہ حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔